بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6، پاکستان کے طبعی خد و خال۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی زمینی سطح کی تقسیم کو بیان کر سکیں گے کہ پاکستان کے پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع اور میدانی علاقے کون کون سے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے نقشے پر پہاڑوں، سطح مرتفع اور میدانوں کی نشاندہی کر سکیں گے۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں اور ساحلی علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یوں مجموعی طور پر پاکستان کے طبعی خد و خال سے واقفیت حاصل کریں گے اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں گے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور جنوبی ایشیا دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں دو ایٹمی ممالک موجود ہیں، ایک بھارت اور ایک آپ کا اپنا ملک پاکستان، اور دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے بھی ایک بڑا خطہ ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا خطہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اس خطے کی آبادی لگ بھگ 2 ارب کے قریب ہے۔ دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، جبکہ جنوبی ایشیا کی آبادی لگ بھگ 2 ارب کے قریب ہے، اور پاکستان جنوبی ایشیا کا حصہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کا ایک اہم مقام ہے۔ ہمارے ملک کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جنوب مغربی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ عرض بلد اور طول بلد کے خطوط کے مطابق ہم پاکستان کے محل وقوع کو کچھ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ پاکستان 61 درجے 61 ڈگری مشرقی طول بلد سے لے کر 77 درجے 77 ڈگری مشرقی طول بلد اور 23.5 درجے 23.5 ڈگری شمال عرض بلد سے لے کر 37 ڈگری 37 درجے شمالی عرض بلد کے درمیان واقع ہے، موجود ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کی 1610 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد باؤنڈری موجود ہے۔ پاکستان کے شمال میں دوست ملک چین واقع ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کی 585 کلومیٹر طویل مشترکہ باؤنڈری ہے۔ شاہراہ قراقرم کے راستے پاکستان چین سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ بین الاقوامی سرحد 2252 کلومیٹر طویل ہے، جو ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ یعنی پاکستان کے ایک پڑوسی ملک افغانستان بھی ہے، جو کہ شمال مغرب میں واقع ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں پاکستان کا ہمسایہ ملک افغانستان واقع ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران واقع ہے، جس کی پاکستان کے ساتھ تقریباً 800 کلومیٹر طویل مشترکہ باؤنڈری ہے۔ ایران پاکستان کے ساتھ ریل اور سڑک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ بھی ریل اور سڑک کے ذریعے رابطہ موجود ہے۔ پاکستان کے جنوب میں کوئی ملک واقع نہیں ہے، بلکہ جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ پاکستان کا جنوبی حصہ سمندر سے منسلک ہے۔ زمین کو سطح کے لحاظ سے جن حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہیں علم جغرافیہ کے لحاظ سے طبعی تقسیم کہتے ہیں۔ طبعی لحاظ سے پاکستان کی زمین کو، پاکستان کی سطح زمین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پاکستان کے پہاڑ، نمبر 2 پاکستان کے سطح مرتفع، نمبر 3 پاکستان کے میدان، نمبر 4 پاکستان کے ساحلی علاقے، نمبر 5 پاکستان کے صحرائی علاقے۔
عزیز طلباء، آئیے اب ہم ان کے متعلق باری باری پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پاکستان کے پہاڑ۔ پاکستان میں کئی پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ ہم پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کو دو بڑی شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، شمالی پہاڑی سلسلے۔ پاکستان کے شمال میں یہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں: کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، دیر سوات اور کوہستان کے پہاڑی سلسلے، اور کوہ ہندو کش۔ پاکستان کے شمال مشرقی حصے میں دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہمالیہ واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ 2430 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پاکستان سے گزرتا ہوا بھارت کی ریاست آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی اوسط اونچائی تقریباً 6000 میٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی کا نام ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی 8848 میٹر ہے۔ یہ چوٹی چین اور نیپال کی سرحد پر موجود ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی نانگا پروت ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے 8126 میٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں بے شمار خوبصورت اور حسین وادیاں واقع ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کو مزید ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وسطی کوہ ہمالیہ دریائے سندھ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی 6000 میٹر ہے۔ نانگا پروت اس کی بلند ترین چوٹی ہے۔ لیسر کوہ ہمالیہ وسطی کوہ ہمالیہ کے جنوب میں موجود ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی 1800 میٹر سے لے کر 4600 میٹر تک ہے۔ کشمیر میں لیسر ہمالیہ کو پیر پنجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور خوبصورت وادی کاغان جیسے پہاڑی تفریحی اور صحت افزا مقامات یہیں واقع ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کے زیادہ تر حصے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کو ہمالیہ صغیر کا سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ سوالک یا سب ہمالیہ لیسر کوہ ہمالیہ کے جنوب میں موجود ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ راولپنڈی کے شمال مغرب سے شروع ہوتا ہے اور بھارت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی سطح سمندر سے اوسط بلندی تقریباً 4000 میٹر ہے۔ پاکستان کے اہم دریائے راوی اور دریائے ستلج اسی پہاڑی سلسلے سے شروع ہوتے ہیں۔ سلسلہ کوہ قراقرم پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے، جس کے شمال میں کشمیر اور گلگت کے علاقے آتے ہیں۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی تقریباً 7000 میٹر ہے۔ پاکستان کی بلند ترین اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی گوڈون آسٹن، جسے ہم K2 بھی کہتے ہیں، اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس پہاڑی چوٹی کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ ان سلسلوں میں کئی گلیشیئر پائے جاتے ہیں، انہی میں سیاچن گلیشیئر بھی شامل ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم اسی سلسلے سے گزرتی ہے اور چین سے ملاتی ہے۔ کوہ ہندو کش پاکستان کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ مغرب کی طرف بڑھتا ہوا افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوہ ہندو کش پاکستان کے ضلع چترال اور شمالی علاقہ جات کے وسیع حصے پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ تر چوٹیوں کی بلندی 5000 میٹر ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچمیر ہے، جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بلند ترین چوٹی نوشاخ ہے، جو کہ 7484 میٹر بلند ہے۔ کوہ ہندو کش کے جنوب میں اور نسبتاً کم بلندی والے 3 پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ یہ دیر، سوات اور کوہستان کے پہاڑی سلسلے ہیں۔
شمال میں ان پہاڑی سلسلوں کی بلندی تقریباً 5000 سے 6000 میٹر تک ہے، مگر جنوب کی طرف آتے ہوئے ان کی بلندی کم ہو جاتی ہے اور صرف 200 میٹر تک رہ جاتی ہے۔ پہاڑی سلسلوں کی دوسری شاخ مغربی پہاڑی سلسلے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ اس حصے میں یہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ کوہ سفید مغرب سے مشرق کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی اوسط بلندی 3600 میٹر ہے۔ کوہ سفید میں واقع درہ خیبر پاکستان کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ دریائے گومل کے جنوب میں کوہ سلیمان موجود ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے جو سطح سمندر سے 3487 میٹر بلند ہے۔ کوہ کھیر تھر کوہ سلیمان کے جنوب میں زیریں وادی سندھ کے مغربی سرے کے ساتھ واقع ہے۔ یہ کم بلند اور خشک پہاڑی سلسلہ ہے۔ ان کے جنوب میں دریائے حب اور لیاری ندی بہتے ہیں جو آخر کار کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں گر جاتے ہیں۔ یوں یہ پہاڑی سلسلہ اس کا کچھ حصہ کراچی میں بھی واقع ہے۔ شمالی بلوچستان میں واقع پہاڑی سلسلے کو ہم کوہ ٹوبہ کاکڑ کہتے ہیں اور اس کی سطح سمندر سے بلندی 3000 میٹر ہے۔ کوہ چاگی پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی 2000 میٹر تک ہے۔ یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے کہ جس میں پاکستان نے بھارت کے 4 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 1998 میں 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ کوہ چاگی کے جنوب میں راس کوہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 2000 میٹر ہے۔ کوہ سیاحان راس کوہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی سطح سمندر سے بلندی 2000 میٹر تک ہے۔ پاکستان میں 2 اہم سطح مرتفع واقع ہیں۔ آئیے ان سے متعلق باری باری پڑھتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار اور کوہ نمک کا پہاڑی سلسلہ شمالی پہاڑی سلسلوں کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کے مشرق میں دریائے جہلم جبکہ مغرب میں دریائے سندھ بہتا ہے۔ شمال میں کوہ کالا چٹا اور مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں۔ کوہ نمک سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ پوٹوہار کو دریائے سندھ کے میدان سے جدا کرتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ اپنی معدنیات کے لیے مشہور ہے۔ ان معدنیات میں معدن نمک اور کوئلہ اہم ہیں۔ معدن نمک کھیوڑا اور کوئلہ ڈنڈوت سے نکلتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں کئی خوبصورت نمکین جھیلیں ہیں جن میں کلر کہار، اچھالی، وادی سون وغیرہ کی جھیلیں قابل ذکر ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کوہ کھیرتھر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس سطح مرتفع کی اوسط بلندی 600 میٹر کے قریب ہے۔ اس کا موسم اور آب و ہوا بہت خشک ہیں، بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی مٹی سخت پتھروں سے بنی ہے اور زرخیز بھی نہیں ہے۔ شمال مغربی بلوچستان میں ایک وسیع صحرا موجود ہے جہاں صرف موسم سرما میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے۔ یہاں بہنے والے دریا موسمی ہیں، یہ دریا سمندر تک نہیں پہنچتے۔ اس سطح مرتفع کا اہم ترین دریا زوب ہے جو کہ دریائے گومل سے مل جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کے جنوب میں دریائے حب اور دریائے پیرولی اور دریائے ہنگول بھی بہتے ہیں اور بحیرہ عرب میں گرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 6 سے آج کے سبق یہیں تک۔ سبق کے بقیہ حصے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے اہم نکات، اہم معلومات، اعداد و شمار رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کریں اور اس سبق کا مکمل مطالعہ بھی کریں۔ آج جہاں تک پڑھائی ہوئی ہے
وہیں تک آپ لازمی مطالعہ بھی کریں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔